الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی اور اس میں کا ایک حصہ باقی ہے، وہدی للعالمین۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر ہے، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں، مکے میں جو ہے، اور وہ بڑا بابرکت ہے۔ یہ دو باتیں بیان کی گئی تھی۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ وہ دنیا جہان والوں کے واسطے رہنما ہے، رہنمائی کرنے والا ہے دنیا اور جہان والوں کی۔ بیت اللہ سارے عالم کے واسطے رہبر ہے، سارے عالم کو سیدھی راہ دکھلانے والا ہے۔ وہدی للعالمین کا مطلب یہ ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ بیت اللہ تو پتھروں کی دیواروں کا ایک گھر ہے، وہ سارے انسانوں کو سیدھی راہ دکھلانے والا کیسے ہے، اور سارے انسانوں کا رہبر کیسے ہے؟ تو دوستو دھیان دیجیے گا اور مجھے دیکھیے گا، اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، کوئی ایسی خاص جگہ نہیں ہے کہ بس اللہ وہیں ہو اور جگہ نہ ہو۔ لیکن اللہ کی تجلی سارے عالم سے زیادہ عرش پر ہے، اللہ کا نور سارے عالم سے ہر جگہ سے زیادہ عرش پر ہے۔ اسی واسطے یوں کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن اللہ ہر جگہ ہے، البتہ اس کا سب سے زیادہ نور عرش پر ہے۔ اور پھر یہ بتایا تھا آپ کو کہ عرش کے بالکل نیچے بیت اللہ ہے، اور درمیان میں آسمانوں میں بیت المعمور ہے، وہ بھی بیت اللہ کی طرح ہے۔ یہ ہے، تو اب سمجھو آپ، آسمانوں میں اللہ کا سب سے زیادہ نور عرش پر، اور دنیا میں اللہ کا نور سب سے زیادہ بیت اللہ، وہاں سے سیدھی لائٹ پڑتی ہے، یوں سمجھ لو آپ، سیدھا وہاں آ جاتی۔ یہ ہے۔ اب اس نور میں ایک خاصیت ہے، اور وہ خاصیت ہے ہدایت اور رہنمائی، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ، جس طرح ہم ایک امام کے پیچھے ہزاروں آدمی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رہبر ہوا، امام ہوا، پیشوا امام ہوا، ساری دنیا کے مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو سارے انسانوں کا، ساری دنیا کا امام ہوا، رہنما ہوا، رہبر ہوا۔ یہ اسی طریقے سے ہمارے اندر، امت مسلمہ کے اندر کہہ لو، پہلے اسی سے آسانی سے بات سمجھ میں آ جاوے گی، کچھ چیز ایسی ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، کچھ چیز ایسی ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں، شیعہ ہو، سنی ہو، فلاں ہو، ڈھماکہ ہو، یہ ہو وہ۔
تو وہ سب کو متحد کرنے والا ہے، اور یہ بھی رہنمائی کا ایک ہدایت اور رہنمائی یہ بھی ایک طرح کی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ ویسے بتائی مثالیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ ایک دوسری مثال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرب قیامت میں، قیامت جب نزدیک آ جائے گی بہت، تو ایک بدبخت انسان بیت اللہ کو منہدم کر دے گا، اور پھر اس کا بنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری زمین اور آسمان ہی کو ختم کر دیں گے، جس کو کہتے ہیں قیامت آ جائے گی۔ تو جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک یہ ساری روئے زمین ہے، اور جب بیت اللہ نہیں رہے گا تو پھر کچھ نہیں رہے گا۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا، اور میں اس بات کو یہیں روک کر آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتاتا ہوں، اور اس کام کی بات سے پہلے ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ میرے بہت سے بھائی اپنی باتوں میں کہتے ہیں مسلمانوں کی برائی کرتے ہیں، وہ ایک طرف سے سب کی، اجی بس مسلمانوں کے محلے میں جاؤ تو گندیوں کے ڈھیر، اجی بس مسلمانوں کے محلے میں جاؤ تو جدھر جاؤ وہ بچے ہی بچے، اجی مسلمانوں میں صفائی نہیں ہوتی، بس ایسی کہیں کی بات ہو، کہیں کی بات ہو، پتہ نہیں کیا دماغ میں بات آ گئی، ٹھاویں مسلمانوں پہ لا کے رکھ دیں برائی۔ ارے بھائی تو بھی تو مسلمان ہے، تو بھی تو ایسا ہی ہے، جیسے سب ہے ویسے ہی تو بھی ہے، تو بھی تو مسلمان ہی ہے۔ ایسا کبھی مت کہا کرو، ایسا کبھی مت کہا کرو۔ حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ جو شخص حقارت کے ساتھ، توہین کے ساتھ لوگوں کو یوں کہیں کہ ایسے خراب ہیں لوگ، تو اگر اس کہنے والے میں کوئی اور خرابی نہ ہو، بالکل بڑھیا آدمی ہے، نمبر 1 آدمی ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے، سب سے زیادہ برا ہے، یہ الفاظ مت کہا کرو۔ کمی ہے، ہمارے میں بھی ہیں، دوسروں میں بھی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے سے زیادہ دوسروں میں ہے، یہ مت کہا کرو۔ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک دنیا ہے، اور جب تک روئے زمین پر مسجدیں ہیں اس وقت تک دنیا ہے، اور جب تک روئے زمین پر مدرسے ہیں اس وقت تک دنیا ہے، اور جب تک روئے زمین پر مسلمان ہیں اور اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک دنیا ہے۔ یہ اور زناکاری، بدکاری اور جو بہت سارے گناہ ہیں، آپ جب تحقیق کرو گے، سرچ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں میں وہ بہت کم ہیں، دوسروں میں ہی زیادہ ہیں۔ وہی مرد مردوں سے نکاح کر، مرد مردوں کے ساتھ شادی کر کے مرد مردوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہی عورت عورتوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، انہوں نے زنا کو حلال سمجھ لیا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا۔ تو صحیح معنی میں دنیا جو بچی ہوئی ہے وہ تو مسلمانوں کی برکت سے بچی ہوئی ہے۔ جی صحیح معنی میں دنیا میں جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ ایمان والوں کی وجہ سے، اور جتنے عذاب اور جتنی سزائیں اور جتنی تکلیفیں نازل ہوتی ہے وہ دوسروں کی وجہ سے۔ تو ایسی باتیں مت کہا کرو، اور صحیح بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور تو میں نے بتائی آج آپ کو نئی باتیں، اور شاید نئی نہ بھی ہوں، لیکن ایک بات آپ نے ضرور سنی ہوگی پہلے، کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئی۔ تو یہ ساری باتیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو دوستو اس طرح سے وہ ساری دنیا کا رہنما ہے بیت اللہ۔ یہ تو بات ہوگی، اب آگے چلو، بیت اللہ میں جانے والے اور وہاں عبادت کرنے والے
اپنے اندر اتنا بڑا فرق دیکھیں گے، اتنا بڑا فرق دیکھیں گے، صرف بیت اللہ کی برکت، صرف بیت اللہ کی برکت سے، اور اللہ کے قرب اور اللہ کی نزدیکی میں وہاں کتنی جلدی ترقی ہوتی ہے اور کتنی آدمی تیزی سے آگے بڑھتا ہے، بس اس کا کچھ انداز نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ہے، اس واسطے وہ سارے عالم کے واسطے رہنما ہے، سارے عالم کو سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ یہ میں نے دینی اور مذہبی لحاظ سے آپ کو بتایا ہے۔ اور ایک بات آپ کو پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ وہ دنیا کے بالکل سینٹر میں ہے، یہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کا سارا نظام آسمانوں میں طے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے اس انتظام کو کرتے ہیں، اور جیسے وہاں طے ہو جاتا ہے پھر عام طور سے دنیا والے انسان بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اب یہ غیبی انتظام وہاں اس مرکز میں، اس سینٹر میں کس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، یہ ایک پوشیدہ سی بات ہے۔ بہرحال ساری دنیا کے واسطے وہ رہنما ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی بڑی صاف دلیلیں موجود ہیں، اور ان بڑی صاف دلیلوں میں سے ایک دلیل مقام ابراہیم ہے۔ آپ ایک بات سمجھیو، اور میں پہلے ایک مسئلے کی روح میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ بیت اللہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد حرام میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا ثواب ہے۔ تو وہ صرف بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے، جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اسی میں نہیں ملتا، بلکہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حصہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، وہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ حدود حرم کے اندر جو بھی مسجد ہے، اس میں ہر مسجد کا یہی ثواب ہے۔ یوں کہہ لو آپ، مکہ میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، ہر مسجد کا وہی ثواب ہے۔ منی جو ہے نا، وہ حرم میں ہے، اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ثواب وہی ہے۔ عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا وہ ثواب نہیں ہے، یوں سمجھ لیجیے گا آپ۔ یہ ہے، تو یہاں پر کبھی خاص اللہ کا گھر مراد ہوتا ہے بعض موقع پر، اور کبھی حرم مراد ہوتا ہے، پورا حرم۔ تو حرم میں اللہ کے وجود کی اور اللہ کی وحدانیت کی اور اسلام کے حق اور سچ ہونے کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، جو تاریخ میں محفوظ ہیں، اور جو بہت ساری آج بھی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز، مثال کے طور پر، بیت اللہ کا احترام دنیا کے ہر مذہب والوں کے دل میں ہے۔ بیت اللہ کا احترام دنیا کے ہر مذہب والوں کے دل میں ہے، اور بیت اللہ کی جو عظمت ہے اس کو حاصل کرنے کے واسطے ہر مذہب والا بے چین ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ میرے الفاظ ہیں، اس کو میں آپ کو 2 مثالوں سے نہیں بلکہ 3 مثالوں سے سمجھاؤں گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سب نے سنا ہے کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ مکہ کی طرف بڑھا تھا بیت اللہ کو منہدم کرنے کے واسطے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پرندے بھیج کر اس کو اور اس کے پورے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔
یہ قصہ سناتے وقت آپ کو بتایا ہوگا، دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہہ یمن کا رہنے والا تھا اور اس نے یمن میں ایک شاندار بہت عالی شان کلیسا بنوایا تھا، یعنی نصارہ کی عبادت کا گھر، عبادت خانہ بنوایا تھا، اور وہ اپنے بادشاہ ہونے کے زعم میں سب کو یوں کہتا تھا کہ اس کا حج کرو، بیت اللہ مت جاؤ۔ بیت اللہ کی عظمت سے، بیت اللہ کے مرتبے اور مقام سے وہ اتنا متاثر تھا کہ وہاں تو میرا کچھ ہو نہیں سکتا، بس میں اسی کو بناؤں گا۔ تو یہ عظمت تھی نا، اسی واسطے وہ ہوا تھا۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ تھوڑی سی تفصیل میں بتاؤں گا آپ کو آگے۔ ایک شخص تھا ابراہیم بن سلیمان قرامتی، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ حج بحرین میں ہوا کرے گا، اور وہ بھی بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ میں اس نے بڑی توڑ پھوڑ کی تھی، بہت کچھ کیا تھا اس نے، یہ ہے ٹھیک۔ اور ہمارے والے بھی یوں کہیں ایک دن وہاں ہماری حکومت ہوگی اور وہ شیو جی کا مندر ہے، وہ ہمارا شیو جی کا مندر بنے گا ایک دن، ان کی بھی نیت ہے وہیں سی، یہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ہی ہوئے گا۔ تو بیت اللہ کی ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں عظمت ہے، یہ ایک دلیل ہے اس کے اللہ کا گھر ہونے کی، یہ ایک دلیل ہے اس کے اللہ کا گھر ہونے کی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہاں پر وہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر۔ یہی میں آپ کو بتا دوں اور صاحب بتا دوں، اور دھیان سے سنا کرو اور یاد رکھا کرو، وہ شیو لنگ نہیں ہے۔ توبہ توبہ، اللہ 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 معاف کرے، اللہ کے گھر میں لنگ لگے گا جا کے؟ ہیں لنگ کے معنی تو سمجھتے ہوں گے آپ، کیا ہے لنگ؟ اللہ کے گھر میں جا کے لگے گا، اور اللہ میں کبھی لنگ ہو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لے کر آئے تھے، اور وہ پتھر بیت اللہ کی مشرقی دیوار میں لگانے کا حکم دیا ہے۔ یہ بیت اللہ اسی وقت، یہ حجر اسود اسی وقت سے لگا ہوا ہے، اور حجر اسود کی ایک خاصیت ہے، دھیان سے سننا، لوگ اس کو پلٹ کے پلٹیں گے، اور دشمن یہی کرتا ہے۔ جو بندے کی دینی حالت ہے، سنو، جو بندے کی ایمانی اور دینی حالت ہے، حجر اسود کے سامنے آتے ہی اس میں استقلال آ جاتا ہے، استقلال آ جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات؟ جس درجے پہ اس کا ایمان ہے اس سے نیچے نہیں گرنے کا بائندہ، استقلال آ گیا، ٹھہر گیا۔ جس درجے پہ اس کا تقویٰ ہے، تقویٰ، جس درجے پہ اس کے اعمال ہیں، تقویٰ ہے، اس میں استقلال آ گیا، اب اس سے نیچے نہیں گرنے کا۔ جتنی وہ محنت کرے گا بڑھے گا، جتنا وہ وہاں رہے گا اس کی برکت سے وہ بڑھے گا، لیکن جہاں اس سے نیچے نہیں گرنے کا۔ بیت اللہ حجر اسود کے سامنے آنے سے اس کی یہ خاصیت بتائی جاتی ہے، یہ، اور ایک اس کی خاصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، ان کی برکت سے تو گناہ معاف ہوتے ہی ہیں، لیکن حجر اسود کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے سامنے آتے ہی دل کے اندر سے گناہوں کی
نحوست ہوتی ہے اور دل کے اندر جو گناہوں کا اثر ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے اور دل صاف پاک کر دیتا ہے۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور یہ سفید تھا، اور یہ انسانوں کے گناہ اپنے اندر جذب کرتے کرتے کالا ہو گیا۔ وہ یہی ہے، ہر انسان کے اندر کمیاں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم خطاؤن و خیر الخطائین توابون، تم میں سارے گناہ گار ہیں۔ ہاں، تو بہرحال ایک اس کی تاثیر۔ اب دیکھو اس کا حجر اسود کا کیا اثر ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں میں، گناہوں سے تو صاف کر دیا دل، اور ایمان کا اور تقوی کا جو درجہ ہے اس میں استقلال آ گیا، استقلال، کہ وہ اس سے نیچے نہیں اترے گا، کبھی نہیں اترے گا انشاءاللہ۔ اس کی تاثیر یہ ہے، اور جتنی محنت کرے گا بڑھے گا۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہاں حجر اسود ہے، یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ اور مقام ابراہیم اس لیے کہ وہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، ورنہ دراصل وہ بھی جنت کا ایک پتھر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ پتھر جنت سے لائے تھے، اور اس پتھر کی ایک خاصیت تھی کہ جب جتنا بیت اللہ کی دیوار اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل بیت اللہ کی چڑھائی کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو جتنی دیوار اونچی ہوتی تھی اتنا پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا، جتنی دیوار اونچی ہوتی تھی اتنا یہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ غرض پیڑ کھولنے باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ پتھر ہی ایٹومیٹک اوپر بھی جا رہا تھا، اور جب نیچے اترنا ہوتا تھا تو یہ نہیں سکڑ بھی جاتا تھا، اور جب اوپر جاتے تھے تو یہ پھیل بھی جاتا تھا، اونچا بھی ہو جاتا تھا۔ تو اس کی یہ خاصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نیک نام ہمیشہ باقی رکھنے کے واسطے یہ کیا کہ جب ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ابراہیم کے قدم کا نشان اس کے اندر آ گیا تھا، جیسے گارے میں، ریت میں، کسی نرم چیز میں نشان آ جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا قدم کا نشان اس میں آ گیا تھا۔ اور کتنا زمانہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت سے یہ محفوظ چلا آتا ہے، 5000 سال ہو گئے، 4000 سال ہو گئے، کتنے ہو گئے، کتنی حکومتیں آئی، کتنی حکومتیں بدلی، اور جناب کتنے قبیلے آئے، کیا کیا وہاں پر ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ جوں کا توں محفوظ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس پتھر کا اعزاز کہو یا ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز کہو، جو بھی کچھ کہو، یہ حکم دیا کہ طواف کے 7 چکر کاٹنے کے بعد پھر اس کے پاس آ کر 2 رکعت پڑھو، اور یہ 2 رکعت لازم ہے۔ اگر وہاں بھیڑ ہو نہیں پڑھ سکتے تو خیر حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لو، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے، افضل یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا تھا کہ منی جو ہے نا یہ بھی حرم میں ہی ہے، اور وہاں پر 3 شیطان ہیں جن کے کنکری مارتے ہیں، یہ ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں۔ قصہ ہے بقرعید کے موقع پر، قربانی کے وقت میں، شاید آپ کو کسی نے سنایا ہو، پھر سناؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو۔
پتھر ہیں. وہاں کی ایک خاصیت رہی ہے کہ جب سے بھی حج ہوتا ہے اور جب سے بھی وہ وہاں پر ہیں اور جب سے بھی انہیں کنکری ماری جاتی ہے تو جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں فرشتے وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں. یہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، اب تو معاملہ کچھ ہے، میں پہلا بتا رہا ہوں آپ کو، جو ہم کتابوں میں لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ حاجی 1 لاکھ جاؤ، 10 لاکھ جاؤ، جتنے بھی جاؤ، اور 7 کنکریاں مارتے ہی ہیں وہ، تو کتنی لاکھ کنکریاں وہاں پر گرتی ہیں، ہر سال گرتی ہیں، لیکن ان کنکریوں کو اٹھایا نہیں جاتا. وہاں پر میدان صاف ملتا ہے اور کچھ ہی کنکریاں وہاں پر پڑی ہوئی ملتی ہیں. یہ ہے. اب یوں بتاتے ہیں کہ جب سے لوگوں کا مزاج بدلا اور نامعلوم حج کس کس غرض سے لوگ کرنے لگے، تو بہت سے لوگ، بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا، تو وہاں بڑی تعداد میں کنکریاں رہ جاتی ہیں. اب سنا کہ اٹھوانے کا انتظام ہونے لگا. یہ ہے. بہرحال یہ اللہ کی نشانیاں ہیں وہاں پر. ان میں سے ایک مقام ابراہیم، حجر اسود، اور یہ جمرات کہتے ہیں ان کو، جمرات، یہ مقام ابراہیم. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو شخص وہاں داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے، امن میں، امان میں ہوتا ہے، امن میں ہوتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ جب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرم بنایا ہے اور جب سے بھی وہاں پر انسان آباد ہیں، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس ایریے کی، جس کو حرم کہا جاتا ہے، گھاس نہ کاٹی جائے، ہرا درخت نہ کاٹا جاوے. یہ اور یہاں کسی بھی پرندے کا شکار نہ کیا جاوے. صرف وہ جانور جو انسانوں پر حملہ کرنے والا ہے اس کو مارنے کی اجازت ہے. باقی اور کسی پرندے کو، کسی درندے کو، کسی بھی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی پر عمل ہوتا ہے، اور اسی پر عمل ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص کتنا بھی بڑا جرم کر کے حرم میں آ جاوے تو حرم میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے، پھر حرم سے باہر اس کو سزا دی جائے گی. ہم نے اور آپ نے قصے سنے ہیں زمانے جاہلیت کے کہ وہ انتقام اور بدلہ لیا کرتے تھے، اور خون کا بدلہ تو کسی حال میں چھوڑا ہی نہیں کرتے تھے. آخر میں دیت ہوا کرتی تھی، دیت یعنی کچھ مال لے کر معاف کر دیا کرتے تھے. اور کبھی کسی بھی مسئلے سے وہ ویسے بھی معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ چھوڑا نہیں تھے، بدلہ لیا کرتے تھے. تو اس زمانے کا حال بھی تاریخوں میں لکھا ہے کہ باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے حرم میں ہے لیکن وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ امن ہے. اب تو آبادی بہت ہوگی، جنگلات وہاں کہیں آس پاس نظر نہیں آتے. جب کبھی آبادی نہیں تھی اور وہاں بکثرت جنگل میں جانور رہا کرتے تھے
تو یوں بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ کسی انسان سے وہ جانور ڈرتے نہیں تھے. مثلا خرگوش ہے، ہرن ہے، یا کوئی اور بھی جانور ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کے پاس سے گزرے گا، آپ اس کے پاس سے گزریں گے، وہ بھاگے گا نہیں، بدکے گا نہیں، اس لیے کہ اسے یہ یقین ہے کہ مجھے یہاں کوئی چھو ہی نہیں سکتا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تمام لوگوں کے ذمے اس گھر کا حج کرنا ہے، یعنی ان کے ذمے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے. جسمانی طاقت ہو، ایسی کوئی بیماری نہ ہو جس کی بنا پر وہ چل کر وہاں نہیں جا سکتا، سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی کمزوری نہ ہو. راستہ پرامن ہو، راستہ ایسا خطرناک نہ ہو جس میں جان کا خطرہ ہو. اپنے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے گھر سے چل کر بیت اللہ پہنچ کر وہاں حج کر کر پھر واپس بھی آ جاوے اور اس کی سب ضرورتیں پوری ہو جاوے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور 40 دن میں وہ واپس آوے یا 6 مہینے میں وہ واپس آوے، جیسے پہلے آتے تھے 6 مہینے میں واپس، اس سے بھی زیادہ میں، تو اس وقت تک اس کے گھر والوں کا جس کا بھی خرچہ نفقہ اس کے ذمہ ہے وہ گھر میں موجود ہو. بیوی کا، بچوں کا، بہن ہے اس کا، ماں باپ ہیں ان کا خرچ، اس بعد اس پر حج فرض ہے. اور اس کے باوجود جو شخص حج نہ کرے اس کے واسطے سخت دھمکیاں ہیں، دھمکیاں. ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو مجھے پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اس کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل ہے. جیسے کہ آپ بار بار سنتے ہیں نا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے، یہی حال سمجھ لیجیے گا آپ حج کا بھی. جس نے کسی بغیر عذر کے بغیر استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا تو اس کا ایمان پر خاتمہ مشکل ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، تندرستی ہے کہ وہ جا سکتا ہے، پھر کسی کام کی وجہ سے وہ رک جاوے کہ بھائی میں یہ اپنا گھر بنا لوں، میں یہ اپنا باغ لگا لوں، یہ میں اپنا فلاں کام کر لوں اور اگلے سال حج کروں گا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے اور اس کا یہ کام پورا نہیں ہونے کا. بہرحال یہ بیت اللہ ہے اور بڑی بابرکت جگہ ہے. ہاں، میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہے پہلے بھی اور پچھلے ہفتے بھی. آپ یوں سمجھو، اور میں نہیں بتا رہا، میرا اتنا علم نہیں، میں اتنا بڑا نہیں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اگرچہ ان کا تھوڑی سی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے علوم کی آج تک ساری دنیا تعریف کرتی ہے. ہاں، انہوں نے جو سمجھایا ہے بتا کہ بیت اللہ تو ایسا جیسا کہ بادشاہ کا گھر، اور بیت المقدس ایسے جیسا کہ بادشاہ کا دربار، جہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کی سنتا ہے اور ان کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جو گھر ہو، دیوان خاص جس کو کہتے ہیں، اس کی تو الگ ہی ایک شان ہوتی ہے اور دربار عام کی الگ ایک شان ہوتی ہے. ہاں، اور یہ اس واسطے کہا حضرت نے کہ بیت اللہ تو بیت اللہ ہے ہی، میدان حشر جو قائم ہوگا اور اللہ جو زمین پر تشریف لاویں گے، حساب زمین پہ ہی ہوگا، وہ بیت المقدس میں ہوگا.
وہ ملک شام میں اور بیت المقدس میں ہوگا، وہ دربار وہیں لگے گا۔ اس واسطے سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ بیت اللہ کی ہے۔ تمام انبیاء اسی کا حج کرتے تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل اگرچہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن حج بیت اللہ کا کیا کرتے تھے۔ میں اپنی بات کو پھر لوٹا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی انسان کو عطا نہیں۔ وقت تو ہو گیا اور بات بھی ہو گئی، لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتا چلوں گا، ہمارے دلوں میں چونکہ محبت کی، دنیا کی محبت اور خاص طور سے مال و دولت کی محبت اتنی گھر کر گئی ہے کہ ایسی باتوں کے لیے اس نے دل میں جگہ ہی نہیں چھوڑی، اور ہم بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس حکومت اور جس کے پاس دولت وہی خوش نصیب، وہی اچھے، وہی عقل والے، وہی فلاں، اور ان برکت اور ان چیزوں کا، بابرکت چیزوں کا ہمارے یہاں کوئی مرتبہ، کوئی مقام نہیں۔ میں مختصر کر کے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام ازواج مطہرات کی لڑائی ہو گئی۔ میں صاف ہی کہہ رہا، بس کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کے الگ ایک کمرے میں رہنے لگے، اور مدینے میں یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ مشہور ہو گیا۔ سمجھیو، ہر بات کو سن کر یقین نہیں کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالی مدینہ میں رہتے تھے۔ مدینے سے کچھ باہر چھوٹی بستیاں تھیں، ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا دل، اتنا بڑا حوصلہ، اتنی بڑی جرأت دی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر بات کرتے تھے۔ تو وہ حاضر ہوئے اور اجازت چاہی کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے سے منع کر دیا، اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا اس شخص کو جو بھی بیچ میں واسطہ تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں حفصہ کی، اپنی بیٹی کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ حفصہ آپ کے مقابلے میں حفصہ کی میرے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں بھی گردن اڑا دوں اس کی۔ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کری تو میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دوں، اگر آپ حکم دیں۔ میں تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچ گئے۔ جو باتیں ہوئی وہ تو سب ہوئی۔ میں جو سنانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ سنانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے بوریے پر لیٹے ہوئے تھے۔ کھجور کے بوریے تو آپ نے خوب دیکھے، آج بڑے قالین پہ بیٹھے ہوں ہم، اور چونکہ ایک چادر نیچے باندھتے تھے، ایک اوپر، اور اوپر والی چادر کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ تو کھجور کے پتوں کے نشان کمر پہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر کا حال دیکھا تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کی حالت دیکھ کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہمدردی میں اور بڑی گویا کہ ڈبائی آنکھوں سے اور روتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن، اتنی بڑی بڑی حکومتیں اور اتنی بڑی بڑی دولت اور اسے عیش میں، اور یہ اللہ کے آخری نبی ایسی مشکل میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے ابھی تک پیار اور محبت سے بات کر رہے تھے ایک دم غصہ ہو گئے اور یہ کہا افی شکن یا عمر الی الآن، اے عمر اب تک تیرا ایمان ہی نہیں بنا، اب تک تو شک میں ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور دین اسلام اور ایمان کی طرف سے ابھی تک شک میں ہی ہے۔ کیا یہ دولت کا آنا کوئی چیز ہے؟ کیا یہ حکومت کا ہونا کوئی چیز ہے؟
کہ اگر اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی تو ہم اس پر افسوس کریں کہ دشمنوں کو تو دے رکھی ہے، اللہ کے نبی کو نہیں دی۔ ہاں تو میرے دوستو، ہماری سمجھ میں تو وہ بات آتی نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ بات لمبی ہو جا رہی ہے، میں آپ کو ایک حدیث اور ایک آیت سنا کے بس پھر ختم کر دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اور حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتا۔ اب دیکھو دنیا کتنی دے رکھی ہے اللہ نے کافروں کو، اور کتنی دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کتنی دینا چاہتا ہے۔ اللہ ایک آیت شریفہ میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ کافر ہی ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو دنیا میں اتنا دیتے کہ ان کی چارپائیاں سونے چاندی کی ہوتی، ان کے مکان اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی۔ قرآن پاک میں ہے یہ میرے بھائی قرآن پاک میں ہے، اور 26ویں پارے میں ہے، 25ویں پارے میں ہے، دیکھ لینا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں تو دنیا کی مال و دولت کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ بس جس کے پاس وہ ہے تو وہ خوش نصیب ہے، وہ عقل مند ہے، وہ سب کچھ ہے، اور جس کے پاس وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں اپنا سب سے پسندیدہ دین عطا فرمایا، اپنا سب سے زیادہ لاڈلا نبی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی سب سے زیادہ برگزیدہ اور محترم معزز کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بیت اللہ عطا فرمایا، تو ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس واسطے مومن سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا، وہ چاہے جس حالت میں بھی۔ اور اس کے بعد اور بھی بتاؤں میں آپ کو، ایک ہے ایمان کے ساتھ گناہ، اور ایک ہے کفر اور شرک کے ساتھ بھلا کام۔ کفر اور شرک کے ساتھ بھلے کام کی کوئی قیمت نہیں، کفر اور شرک کے ساتھ بھلے کام کی کوئی قیمت نہیں، اور ایمان کے ساتھ گناہ نقصان تو دیتا ہے، ایمان کے ساتھ برا کام گناہ نقصان تو دیتا ہے، لیکن صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، زبان ہلانے کی دیر ہے، اور ہاتھ بھی نہ اٹھاوے زبان بھی نہ ہلاوے، دل میں صرف شرمندہ ہونے کی دیر ہے۔ تو دیکھو فرق کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی عظمت اور قدر کرنے کی توفیق